اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ایک بات ہم لوگ سنتے ہیں۔ دیکھیے، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ فرمایا کہ تم لوگ مشقت سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اور بدبختی آنے سے پناہ مانگو، اور برے فیصلے سے پناہ مانگو، اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگو۔ چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ تو یہ حدیث ہے، اس میں جو چار چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات جو ہے، یہ چار چیزیں بہت خطرناک ہے۔ اگر خطرناک نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ پناہ مانگو ان چیزوں سے۔ یہ چیزیں انسان کے دین اور دنیا دونوں کو برباد کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے کہا۔ یہ چاروں چیزوں کی وضاحت تھوڑی تھوڑی ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ تعوذ، اعوذ باللہ کہتے ہیں نا، تو اس کو تعوذ، استعاذہ کہتے ہیں۔ یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ پناہ طلب کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ ایسی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایسی چیزوں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ طلب کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ اور استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شر، برائی، فتنہ میں پڑنے سے پہلے طلب کرنا پناہ۔ استعاذہ اسی کو کہتے ہیں، کسی شر میں، فتنہ میں، برائی میں پڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پناہ بچنے کا ذریعہ طلب کرنا ایک عبادت ہے۔ تو اس میں جو چار چیزیں بتلائی گئی ہیں، سب سے پہلی چیز ہے جہد البلا۔ جہد البلا، جہد البلا کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر، جو بخاری کی سب سے بہترین شرح ہے، انہوں نے اس کی وضاحت کیا ہے کہ جہد البلا کہتے ہیں کل ما اصاب المرء من شدۃ ومشقۃ وما لا طاقۃ له بحملہ ولا يقدر على دفعہ۔ کہتے ہیں کہ جہد البلا ہر اس مصیبت کو کہتے ہیں جو بندے کو پہنچتی ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی سختی بندے کو پہنچی اور اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو دور کرنے کی طاقت ہے۔ برداشت بھی نہیں کر سکتا اور دور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی پریشانی، ایسی مصیبت کہ بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، جھیلنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے اور دور کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں جہد البلا، اس کو کہتے ہیں جہد البلا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مصیبت، ایسی پریشانی سے بچنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو کہ ایسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤ کہ تم خود اس کو صبر نہیں کر سکتے اور دور بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ایسے فتنے ہیں کہ بندہ اگر اس میں پڑ جائے تو نہ برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو کتنوں کوشش کر لے دور نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، بچاؤ کا ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔
اور درک الشقا، درک الشقا، شقا کہتے ہیں بدبختی کو، نیکی کے الٹا۔ ایک ہوتا ہے خوش نصیب اور ایک ہوتا ہے بدبخت، بدنصیب، اسی کو شقا کہتے ہیں، اسی کو شقا کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الشقا هو الہلاک، شقا کہتے ہیں کہ ہلاکت، بربادی کو، بربادی کو، ہلاک اور بربادی کو کہتے ہیں ہر وہ سبب اور ہر وہ ذریعہ جو ہلاک اور بربادی تک پہنچا دے، اسی کو شقا کہتے ہیں۔ ہر وہ سبب، ذریعہ، راستہ جو انسان کو ہلاکت اور بربادی تک لے جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شقا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دیا کہ ہلاکت کے تمام ذریعوں سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرو۔ ہلاکت کے بہت سارے راستے ہیں، انسان اگر اس راستے میں چلے تو اپنا دین کا نقصان کر لے گا، اپنا ایمان کا نقصان کر لے گا، اپنے جان کا نقصان کر لے گا، اپنے صحت کو برباد کر لے گا، اپنے گھر بار کو برباد کر لے گا۔ ایسے راستے، ایسے سبب اور ایسے ذریعے جو دنیا اور آخرت کو برباد کر دے، ایسے سبب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہم کو طلب کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات ہے سوء القضاء، سوء القضاء، سوء القضاء بولے تو ایسے فیصلے جو انسان کے لیے نقصان دینے والے ہوں، اس کو سوء القضاء کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یا تو سوء القضاء انسان کے اندر ہوگا، یا تو انسان کے مال میں ہوگا، یا انسان کے بال بچوں میں ہوگا، یا اس کے پریوار میں ہوگا، یا تو اس کی زندگی میں ہوگا، یا تو مرنے کے بعد ہوگا۔ ایسے فیصلے اللہ کے فیصلے، یاد رکھیے اللہ کے فیصلے، ہر فیصلے اچھے ہوتے ہیں، لیکن انسان کے لیے اللہ کے فیصلے کچھ دکھنے میں اس کو نقصان والے ہوتے ہیں، واقعی طور پر یا تو عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ جو کرتا ہے اللہ انصاف کے ساتھ کرتا ہے، لیکن انسان کے وہ فیصلے کبھی بہترین ہوتے ہیں، کبھی انسان کے لیے ہلاکت اور برباد کے ذریعے ہوتے ہیں۔ وہ فیصلے کبھی انسان کے جان پر ہوتا ہے، یا تو اس کے بچوں پر ہوتا ہے، یا تو اس کے مال پر ہوتا ہے، یا تو اس کی زندگی پر ہوتا ہے، یا تو مرنے کے بعد ہوگا۔ مرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے بربادی کا تو بندہ جہنم میں چلا جائے گا، اور اگر زندگی میں آ گیا تو یا تو جان میں ہوگا، یا تو مال، اولاد، کاروبار، انسان ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو ایسے فیصلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کے لیے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کے لیے کہا۔ ہم لوگ کبھی دیکھتے ہیں کہ ہم کو ہمارے جسم میں کبھی ایسی چیز آتی ہے کہ ہم اس کو جھیل نہیں سکتے اور نہ ہی ہٹا سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ کبھی ہمارے بال بچوں میں ایسے پریشانی، ایسے فیصلے آ جاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور ایک چیز اور، جہد البلا میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جہد البلا جو ہے، اس سے پہلے میں بتلایا جہد البلا کیا ہے، تو جہد البلا کہتے ہیں کہ جہد البلا میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بندے کا مال بالکل کم ہو جائے اور اولاد زیادہ ہو۔ تو مال بالکل کم ہو جائے، اولاد زیادہ ہو، وہ سنبھال نہیں پا رہا ہے، تو یہ بھی ایک جہد البلا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جہد البلا کی ایک قسم ہے، یہ جہد البلا کی ایک قسم ہے۔ تو یہ بات ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور آخری جو چیز ہے اس میں، شماتت الاعداء، دشمن کے ہنسنے سے، یعنی ایسے حادثہ، ایسے نقصان، ایسے کام جس سے دشمن ہمارے ہنسے، ہمارے اوپر دشمن ہمارے اوپر ہنسے، ہمارے دشمن منافق، کافر، بدعتی، حزبی، یہ جتنے بھی غلط راستے پر ہیں سب ہمارے دشمن ہیں، سب ہمارے دشمن ہیں۔ ہم کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو وہ لوگ ہنسیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا کہ اللہ مجھ کو ایسے حادثے، ایسے کام سے بچانا کہ ہمارے دشمن ہم پر ہنس نہ پائے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کتنے مہربان تھے، کتنے مہربان تھے کہ ہم کو یہ تمام چیزیں تعلیم دیا ہے کہ ان چیزوں کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی وہ ہستی اور ذات ہے کہ یہ چاروں چیزیں دور کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی، اس کے علاوہ نہ ہی ہم دور کر سکتے ہیں، نہ ہی ہمارے بال بچے دور کر سکتے ہیں، نہ ہی ہمارے خاندان دور کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے مال دولت دور کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چار چیزوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں ان کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کے گمراہی، فتنہ، فساد سے اللہ ہم کو بچا کے رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔